لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستانسا مستنا بسنة خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. 25 رمضان المبارک کی دعا. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے اس 25ویں روزے کے دن: اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، اے اللہ مجھے اپنے دوستوں کا محبوب یا ان سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ مجھے وہ محبت اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی عطا کر دے. ومعادیا لأعدائک، اور اے اللہ اپنے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا کر دے. مستنن لسنت خاتم، اے اللہ اور یہ توفیق دے کہ میں تیرے آخری نبی کی سنت کو اپنا سکوں. یا عاصمہ قلوب النبیین، اے وہ خدا جو نبیوں کے دلوں کو بچاتا ہے. اللہ کی طرف سے ہر انسان میں ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے. بائی نیچر جو ہے وہ جذبے کا نام ہے محبت اور بغض، محبت اور نفرت. آپ عام انسانوں کو دیکھ لیجئے، جنرل انسانوں کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو ملے گا کہ وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے اور اسی طرح کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. آج آپ سے یا کسی سے بھی پوچھا جائے، اور جب آپ پوچھیں تو اور یہ کہیں کہ میں فلاں ڈش پسند کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں فلاں کھانا پسند کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناپسند بھی ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو کریلا پسند نہیں آتا، کریلا پسند نہیں آتا، تو کریلا پسند نہ آنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کریلا کھانا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کڑواہٹ تو ہر آدمی کو پسند نہیں آتی، لیکن آج اسی کڑواہٹ میں شفا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو خداوند عالم نے اپنے سسٹم میں، اپنے نیچر میں محبت اور بغض دونوں کا جذبہ رکھا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی ماں آپ لے آئیے کہیے یہ ماں ایسی ہے جس میں اپنی اولاد کے لیے کوئی محبت نہیں پائی جاتی. آپ نہیں لا سکیں گے، کوئی بھی نہیں لا سکتا. ایک جانور جو ہے اس کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یاد رکھیں، اسی لیے محبت اور نفرت، محبت اور عداوت، آپ تولا اور تبرہ، یہ ایک ہی بات ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تولا و تبرہ اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھا ہے. آپ اور میں چاہیں یا نہ چاہیں، زبان سے لاکھ نہ کہیں، لیکن برا انسان دیکھ کر خوشی محسوس نہیں ہوگی، اچھا انسان دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی. تو یہ جو چیز ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کے اندر اچھائی سے رغبت، اچھائی سے محبت، اور دوسری طرف جو ہے بغض سے، عداوت سے نفرت فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب جب سوال یہ ہے کہ مجھے محبت کرنا ہی ہے اور یہ دوسری طرف سے مجھے نفرت اور بغض کرنا ہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایسے سے محبت کروں جس کی محبت دنیا کو 4 چاند لگا دے. اسی طرح ایسے سے دشمنی اور برات کروں جو واقعاً دشمنی کے لائق ہو. آج آپ کہیے شیطان سے آپ کو محبت ہے،
شیطان سے محبت ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ شیطانی ہوں گے تو ہی محبت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان برائی سے نفرت کرتا ہے, محبت نہیں کرتا ہے. اب یہاں سے میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو پہلا جملہ ہے, اے اللہ مجھے اپنے دوستوں کی محبت عطا کر دے. تو کون ہے اللہ کے دوست؟ ہے نا سوال کہ اللہ کے دوست کون ہے؟ اب یہ ایک جملہ سن لیجیے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ کے دوست ہم ہیں. کون ہے اللہ کا دوست؟ امام فرماتے ہیں اللہ کے دوست ہم ہیں اور ہمارے چاہنے والے ہیں. اور پھر ایک عجب بات کہی, فرمایا ہمارے ہم ہیں اور ہمارے چاہنے والے ہیں اور ہمارے بعد آنے والے ہیں. اور فرمایا بعد میں کہ بشارت ہو ہمیں خوشخبری ہو اور ہم سے زیادہ ان کے لیے خوشخبری ہے. تو امام سے پوچھا, مولا آپ امام ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, آپ وہ ہیں جن کی کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن مولا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بشارت ہے اور ہمارے بعد ان کو بشارت ہے اور ہم سے زیادہ ان کو بشارت ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصحاب نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہم اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ایک دین کے ماننے والے نہیں ہیں, ایک دین کے قبول کرنے والے نہیں ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں, بالکل ہے. تو کہا پھر مولا اگر ہم دونوں ایک ہی دین پر ہیں تو ثواب ان کو زیادہ کیوں مل رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جبکہ ہم دونوں ایک ہی دین پر ہیں تو ہمیں تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم دونوں کو برابر کا ثواب مل جاتا, لیکن برابر کا ثواب نہیں مل رہا ہے, ایک کو زیادہ مل رہا ہے اور ایک کو. تو امام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا ہاں یہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ تم نے وہ زحمت نہیں اٹھائی ہے جو وہ اٹھائیں گے, وہ تکلیف نہیں اٹھائی ہے جو وہ اٹھائیں گے, وہ بوجھ نہیں اٹھایا ہے جو وہ اٹھائیں گے. تو چونکہ زحمت زیادہ ہے اس لیے ان کا ثواب بھی زیادہ ہوگا, اور جن کے جو ہے زحمت کم ہے ان کا ثواب بھی کم ہوگا. یہ ایک عدل اور انصاف کی بات ہے کہ بھئی آپ کو زیادہ زحمت ہو رہی ہے تو آپ کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے, اور اگر آپ کو کم زحمت ہے تو آپ کو کم ثواب ملنا چاہیے, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو ایک حدیث فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی اولیاء خدا کی محبت چاہتا ہے تو اسے چاہیے ہم سے محبت کرے, ہم سے محبت کرے. پھر نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ کے دوستوں کی پہچان بتا دیتی. اگر مجھے پتہ کرنا ہو کہ آپ اور میں یا وہ ان میں کون اللہ کا دوست ہے تو کوئی تو ہونا چاہیے پہچاننے کے لیے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے ولی نہیں ہیں. اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے تم ان کو پہچان سکتے, اور یہ تینوں چیزیں بڑی عجیب اور بڑی عظیم شے ہے. آپ پہلی چیز ملاحظہ فرمائیں, ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اطمینان رکھنا. یہ بہت بڑی خوبی ہے اور بہت بڑا کمال ہے کہ میں کیا کروں, میرا بھروسہ سارے کا سارا, میرا اطمینان سارے کا سارا کس کے اوپر ہو؟ خدا کے اوپر ہو. اللہ کے علاوہ میں کسی کے اوپر بھروسہ نہ کروں. اسی لیے شاید یہ جملہ ہے تاریخی ہے کہ آپ دنیا میں کسی آدمی پہ بھروسہ کریں گے تو شاید آپ کو وہ نتیجہ نہ ملے جتنا بھروسہ آپ اللہ پہ کریں. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا, اے موسیٰ میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچاؤ, اے موسیٰ میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچاؤ. تو پوچھا اے اللہ کیا پیغام پہنچاؤں تیرے؟ کہا جاؤ میرے بندوں کو پیغام پہنچا دو کہ اگر مجھے چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ کریں گے ٹھوکریں کھائیں گے, اگر مجھ پر بھروسہ کریں گے تو یاد رکھو میں ان کی حاجت بھی پوری کروں گا اور ٹھوکر بھی کھانے نہیں دوں گا. تو پہلی چیز
اللہ کا رسول کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو، تم سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، تو پہلی پہچان یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کرو، صرف اور صرف خدا کے اوپر بھروسہ کرو۔ اور دوسری چیز، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ کیوں جائے؟ کیا میرے دروازے میں، میرے گھر میں، میرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو جب میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو میرا دروازہ چھوڑ کے جا کیوں رہا ہے؟ ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھیے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیسے، یہ روایت بڑی مشہور ہے لیکن اس میں جو آپ کو اور مجھے سیکھنا ہے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بغداد میں ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا اور بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کے پاس کروڑوں درہم تھے، دینار تھے، کروڑوں دینار اور درہم تھے۔ اب اتنا بڑا آدمی اگر اس کا بزنس لاس میں چلا جائے، اور ہمارا وہاں کہا جاتا ہے بھائی اس کی کمر ٹوٹ جائے، اس کا بزنس خراب ہو جائے، اب اگر ایسا آدمی کا بزنس خراب ہو گیا تو کیا کرے گا؟ دیکھیے ایک چھوٹے آدمی جب بڑا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، ایک آدمی جو امیر ہو اور فقیر ہو جائے تو اس کو ذلت بہت ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ خودکشی کر لیتے، کیوں؟ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ ایک چیز تھی بہت، اور واقعی یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اب یہ آدمی جو ہے جب اس کا اتنا بڑا لاس ہو گیا تو اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، حتیٰ بعض لوگ ایسا ہو گیا کہ بھئی دیکھیے جب پیسہ تھا تو بہت سارے لوگ گھیرے رہتے تھے، بہت سارے لوگ ان کا چوچلا دیکھتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، لیکن اب جب حالات خراب ہو گئے تو کیا کرے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب اس کو دیکھ کر لوگ منہ چھپاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، رشتہ دار، دوست، احباب سب نے دھیرے 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 چھوڑ دیا۔ اب بازار میں فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ یہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا، فقیر بن گیا، اس پر اتنا قرضہ چڑھ گیا، یہ قرضے میں ڈوب گیا۔ تو اب جس کے پاس جاتا ہے وہ پہلے ہی سے کہتے تھے بھائی سوری، نہیں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا اب اگر ایک ایسا آدمی ہو کہ بھائی مدد نہیں کر سکتے کہہ رہے ہیں لوگ، تو اس کے پاس ایک راستہ بچا، وہ کیا تھا؟ مدینے کا گورنر اس کا دوست تھا، تو بولا بغداد میں اگر کوئی میری مدد نہیں کرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک کام چلتا ہوں، ایک بار چلے جاتا ہوں مدینہ تو گورنر ہے وہاں میرا دوست، تو میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ اس سے کہوں گا بھائی کوئی نہیں ہے میری مدد کرنا، تم ہی کر لو، اور وہ گورنر ہے، اس کے پاس تو پیسے کا ہر طرف ریل پیل ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں جو ہے یہی سوچ کر بغداد سے مدینہ آئے۔ اب ایک انسان کی آرزو کیا ہے؟ پوری تمنا اس بات پر سمٹ گئی ہے کہ بس اگر مدد ہو سکتی تو بس یہی ہے، اور کوئی اب مدد کرنے والا نہیں، اور بھی اتنا بڑا آدمی ہو کہ گورنر ہے شہر کا۔ اب یہ آیا مدینے تو تاریخ کہتی ہے چوتھے امام کے پوتے سے ملاقات، چوتھے امام کا پوتا جو ہے، اچھا ان سے کوئی جان پہچان تھی، تو اس سے کہا رہے بھائی فلاں، اے عبداللہ تم یہاں کہاں؟ تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا کہ بھائی دیکھو ایسا ہو گیا، اور بغداد میں میرے سارے مال برباد ہو گیا، لٹ گیا، اور اب یہ میرا دوست ہے گورنر، وہاں سے آیا ہوں مدد مانگنے کے لیے، اب ایک ہی امید بچی ہے۔ تو امام کے پوتے نے کہا کہ میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں دینا تو دور، تم سے ملے گا بھی نہیں، یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں، اب میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں،
لیکن میں تمہیں رزلٹ جو ہے نتیجہ پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ تم سے ملے گا بھی نہیں. مدد کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میں مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو حقیقت ہے. کیا حقیقت؟ اس وقت اس نے ایک حدیث سنائی کہ ہم نے اپنے اجداد سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے پہ جائے گا وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. اب تو یہ حدیث سنا ہے اس کے جو ہے ساتھ سے اٹک گئی کہ ہم تو ساری امید لے تو کروں کیا پھر میں. آپ نے حدیث تو سنا دی, آخر مولا نے آگے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا ایک ہی بات کہی ہے, سارے لوگوں سے امید توڑ لو, اس خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ, وہ ہر گرتے ہوئے کو سنبھالا دیتا ہے, وہ سنبھال لیتا ہے. جاؤ, میں کہہ رہا ہوں تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. کہاں؟ بغداد. اور اللہ کے گھر میں جاؤ, اللہ سے کہو دیکھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دیتا. اب یہ تو آیا تھا وہ گورنر سے ملنے, اب ایسے سن لیا تو پھر اس نے کہا اچھا ایک بار اور حدیث سناؤ مولا کی. اس نے دوبارہ سنا, پھر کہا ایک بار اور سناؤ. کہ اس نے سنایا, اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں ملنے نہیں جاؤں گا. وہیں سے واپس آ گیا. کہاں؟ بغداد. اور عجب یہ ہے, اس کو کہتے ہیں حقیقت, اس کو کہتے ہیں ریالٹی. یہ جو اللہ کے رسول نے کہا, میرے اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اولیاء الہی کو پہچاننا تو اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ صرف میرے دروازے پہ دکھائی دے گا, کسی اور کے دروازے پہ دکھائی نہیں دے گا. کہتا میں آیا, مسجد میں گیا اور مناجات, نماز پڑھی, مناجات کیا. اے اللہ میں نے غلطی کی, میں اب تک بھٹکتا رہا اس امید میں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے گا, لیکن اے اللہ مجھے ٹھوکر ہی لگ کر یہ سیکھا میں نے کہ تیرے علاوہ کوئی تیرے بندے پر رحم کرنے والا نہیں. اے اللہ اپنے بندے پر رحم فرما. کہتا خدا کی قسم چند دن میں نے مناجات کیا ہوگا, اللہ نے واپس میرا بزنس مجھے ادا کر دیا. یہ ہے اولیاء خدا کی پہچان. یہ ہے کہ اولیاء خدا سے دوستی کا نتیجہ. آج میں نے کہا کہ معراج میں اللہ کا رسول کہتا ہے, اللہ نے مجھ سے بار بار معراج پر یہ کہا اے احمد اے احمد اے احمد. میں اللہ کیا؟ کہا جا کے میرے بندوں سے کہہ دو دوسرے کا گھر بھول جائیں, میرا گھر خالی یاد رکھیں. آپ یقین جانیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے کا گھر بھول جاؤ, میرا گھر یاد رکھو. اس لیے کہ میں نہ تو کسی کو ذلیل کرتا ہوں نہ ہی کسی کو خالی ہاتھ پلٹاتا ہوں. آپ کسی گھر پہ جائیں گے تو ممکن آپ کو ذلت برداشت کرنا پڑے, ممکن اگر آپ کی وہ مدد کر بھی دے تو اتنی تھوڑی سی شاید آپ کو ایک لقمہ بھی پہنچنا مشکل ہو جائے. لیکن جب اللہ آپ کو مدد کرے گا تو اس کے مقابل میں بہت اتنا طاقت خدا ہے. اور فرمایا اسی حدیث میں ایک جملہ ہے, حدیث میں جملہ ہے کہ اگر سارے لوگ, ساری دنیا کے ہر انسان ایک ہی کام کرنے لگے, کیا؟ ہر ایک سونا مانگنے لگے. دیکھیے آج اگر ہندوستان میں آپ کہہ دیجئے, ہندوستان میں آپ بیٹھے کہہ دیجئے مجھے حکومت سے خالی سب کہہ دیں گے مجھے پانی پلانا دیجیے, حکومت نہیں پلا سکتی. جانتے ہیں نہیں دے سکتی, دے ہی نہیں سکتی. آج اب دیکھ لو کتنے شہر میں پانی کے لیے کیا کیا مصیبت ہے, نہیں پلا سکتی. امام نے فرمایا اگر سارے انسان, ساری دنیا کے انسان ایک چیز خدا سے مانگے, امام فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے, امام نہیں اللہ نے, امام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے سب کو وہ چیز عطا کروں گا اور بے حد عطا کروں گا, لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئی. یہ صرف خدا کے لیے ممکن ہے, نہ میرے نہ آپ کے کسی میں ممکن نہیں. آج آپ یاد جان لیجئے صرف اللہ کے پاس یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَخَزَائِنُهُ لَا تَنْفَدْ, اس کا خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہر آدمی کو اگر ایک ہی چیز چاہیے, ایک ہی چیز چاہیے اور سب کے سب ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوں
اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو دوں گا اور میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ہے علامت اللہ کے ولی کی کیا ہے؟ کس کے فقیر ہے؟ اللہ کے فقیر، اور کسی کے فقیر نہیں ہے۔ اور تیسری علامت جو پیغمبر نے فرمایا، جب وہ صرف اللہ کے دروازے پہ آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں۔ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے سنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس وقت آپ سنیے وہ، جانتے کیوں؟ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا چاہیے مجھے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، جگہ جگہ۔ اب مثلا ایک مثال میں لے آتا ہوں، پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے نا؟ ایک سوال ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مل جائے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو رونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، یہ ہے اللہ کے دروازے پر رہنے کا نتیجہ، یہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ۔ کہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے اتنا اللہ اس کا دل بے نیاز کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے کہ کوئی چیز آ بھی رہی تو پرواہ نہیں، اور کوئی چیز جا بھی رہی ہے تو پرواہ نہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھو اماموں کی ذات میں کبھی ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کا مال چلا گیا تو چلا گیا، جس طرح گیا ہے اس طرح آ بھی جائے گا، کیونکہ اللہ دینے والا تو اللہ ہے، دینے والا تو خدا ہے نا۔ تو یہ جو تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، کہ میں اللہ کا خالی محتاج ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کا۔ اسی لیے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج تو نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی۔ بادشاہ کس کے پاس جاتے تھے؟ اسی ہندوستان میں اگر آپ دیکھیے، اسی ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں کا واقعہ موجود ہے، جو کیا کر جاتے تھے، کہاں؟ خانقاہوں میں جاتے تھے۔ بولے کیوں آئے ہو تم؟ بولے بادشاہ تو ہیں ہم، پیسہ تو ہے، حکومت تو ہے، ایک اولاد نہیں، کیا کریں؟ آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو خالی۔ تو آپ کبھی سوچئے کہ بھائی جس کے پاس اتنا کچھ ہے وہ جا رہا ہے کس کے پاس؟ ایک درویش کے پاس، ایک فقیر کے پاس۔ کیوں؟ کیا مانگنے جا رہا؟ کہتے یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے میرے دروازے پہ کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن جس کے دروازے پہ قدم رکھا ہے اس نے اس کو مجھ سے بھی بے نیاز کر دیا ہے اور اس کا مجھے محتاج بنا دیا ہے نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے لو لگانے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہتے تھے آج ہمارے پاس یہ روایتیں موجود ہے، اگر آپ اور میں خلوص دل کے ساتھ جو اہل بیت کی محبت ہے نا وہ اپنا لیں اور سیرت اہل بیت اپنا لیں، آپ یقین جانیں اللہ ہمیں ہر ایک انسان سے بے نیاز کر دے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ آج اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو خوش رکھو بس کافی ہے، ساری دنیا کو خوش کرنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، اگر خوش کر سکتے ہو تو اللہ کو خوش کر لو بس۔ اگر تم نے اللہ کو خوش کر لیا تو جان جاؤ تمہیں اللہ کامیاب بنا دے۔ تو ایک اللہ کے ولی سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بغض، یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے۔ اب یہ محبت بڑھانے کا بہت سارا طریقہ ہے، آپ جتنا اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی اللہ آپ سے نزدیک ہوں گے۔ اسی لیے فرماتے تھے امام ہماری محبت بہت ساری جگہ کام آتی ہے، یاد رکھنا ہماری محبت تمہیں بہت ساری جگہ کام آتی ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بعد میں سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کتنی، چوتھے امام نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی کو چھوڑ دے گا دنیا میں؟ جی نہیں، سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہو جائیں گے سب کو اللہ میدان محشر میں لائے گا۔ اس کے بعد آواز دے گا، قیامت میں آ گئے تو آواز دے گا، کہتے میرے ولی کے دوست کدھر ہیں؟ میرے اولیاء کے دوست کہاں ہیں؟ امام چہارم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سر اٹھائیں گے، اے اللہ ہم ہیں۔ کہا اچھا تم اٹھو، تم سب اٹھو۔ آپ اٹھیں گے
کہ اللہ حکم کیا ہے؟ کہا تم بغیر حساب کے جنت میں چلیں۔ اب اتنا بڑا کتنا بڑا ہوگا ٹولہ، اب یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کتنا بڑا ٹولہ ہوگا، لیکن اب وہ لوگ اٹھ کے جانے لگیں گے، راستے میں فرشتے ملیں گے کہ کہاں چلے؟ کہا جنت میں جا رہا ہے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو حساب کتاب شروع ہوا اور تم جنت میں پہنچ رہے؟ کہاں ہم جنت، کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہا بڑا عجب جملہ کہا ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے ولی کو دوست رکھا، اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے اہل بیت سے محبت کی، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں، اللہ نے کہا تھا اس لیے ہم نے ان کو دوست رکھا۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہ مسئلہ تمہارا ہے، تم یہ چیز تم یقیناً تم اس لائق ہو کہ تم جنت میں جاؤ، یہ بہترین اللہ کا اجر ہے اس اطاعت کے بدلے میں جو تم کر کے آئے۔ آج آپ دیکھیے یہ چیز جو ہے اہل بیت کی محبت انسان کو کیا کیا چیزیں دیتی ہے، وہ میں اور آپ شاید الفاظ میں بھی نہ بتا سکیں۔ اب میں نے کہا وقت نہیں ہے، ورنہ میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں کہ اہل بیت کی محبت آپ کو کیا دیتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ، اور اسی پہ ختم کر رہا ہوں، اہل بیت کی محبت انسان کو نجات دیتی ہے۔ بس یہی نجات مل جائے، دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، لیکن نجات ملنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اللہ اہل بیت کی محبت میں ہمیں نجات دے۔ آج ہمارے پاس روایت ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہم میدان محشر میں اپنے گنہگاروں کو بخشوائیں گے، ان کو نجات دیں گے، اور اس کی ایک دلیل آپ تو خود کربلا میں دیکھ چکے ہو۔ ایک دو دلیل نہیں ہے، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جس میں ائمہ نے ہمارے جو وعدہ کیا کہ جنت دلا دیں گے تو انہوں نے جنت دلوا دی، ایسا نہیں کہ نہیں دلا، اسی دنیا میں۔ اور ایک جنت کا جانے کا راستہ کیا ہے؟ ہماری بیوی فرماتی ہے ہمارے آنسو بیوی کے رومال میں جگہ پا جائے۔ آپ یقین جانیں یہ جو ہمارے آنسو اگر بیوی کے رومال میں جگہ پا جائے تو وہ کیسے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ کوئی شاید تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، بس شرط یہ ہے کہ آپ زہرا کے لال کا ماتم کریں، اور اس طرح ماتم کریں جیسے ہماری شہزادی چاہتی ہے۔ جب کسی ذاکر کو بیوی نے آ کے خواب میں کہا کہ تم ہمارے حسین کا مصائب نہیں پڑھتے ہو، ہمارے لال کا مصائب نہیں پڑھتے ہو، تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ بیوی میرا کام ذاکری کرنا ہے، میرا کام آپ کے لال کا مصائب پڑھنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مصائب نہیں پڑھتے جو۔ پوچھا کیا بیوی؟ تو فرمایا میرے حسین کی رخصتی نہیں پڑھتے ہو۔ آپ دیکھیں ہماری شہزادی کو کتنا قلق تھا وہ منظر جب امام حسین اہل بیت سے رخصت ہو رہے تھے۔ آج جب مقتل آپ پڑھیں تو مقتل میں بڑا عجب جملہ لکھتا ہے، جیسے ہی امام خیمے میں آئے فضہ کو بلایا، فضہ نانا کے صندوق میں نانا کا کفن رکھا ہوا ہے، نانا نے مجھے دیا ہے، وہ میرے لیے لیا، اور اس طرح لانا کہ میری زینب نہ دیکھے۔ آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ جملہ کہا جناب فضہ گئیں اور لے کر آ رہی تھی، شہزادی کی نظر پڑ گئی، کہا فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ فرمایا شہزادی آقا نے کچھ منگایا ہے۔ فرمایا یہ کیوں نہیں کہتی فضہ میرے بھائی کا کفن لے جا رہی ہو؟ مجھے پتہ ہے ارباب عذاب۔ میں دو جملے اور کہنا چاہتا ہوں۔ جب بی بی پیچھے پیچھے آ گئی، دیکھا امام حسین نے وہ کرتا لیا، جگہ جگہ سے چاک کیا، کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ویسے ہی بوسیدہ ہے، اس کرتے کو چاک کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن مجھے پتہ ہے کہ دشمن میرے شہادت کے بعد کیا کرنے والے ہیں، میں یہ کرتا چاک کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ملعون اس کی بے وقتی کو دیکھ کر میرے بدن تو نہ اتارے، لیکن ہائے رے مولا کا یہ
مولا کی یہ خواہش کہ تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، 11 محرم کو جب بی بی نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو اپنے آپ کو اس ناقے سے گرایا، اور مقتل میں بڑا عجب جملہ ہے، گھوڑے کی ٹانپوں نے حسین کے جسم نازنین کو ایسا پامال کر دیا تھا کہ بی بی چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھتی تھی اور سوال کرتی تھی، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارباب ازا، اور جب کسی چیز سے پہچان لیا تو ایک بار مدینے کا رک کر کے فرمایا، نانا آؤ دیکھو، ارے تمہارے اوپر ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور تمہارا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اے نانا آؤ دیکھو، ارے کربلا کی خاک کیسے اڑ اڑ کر تمہارے نواسے کو کفن دے رہے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ماہ مبارک کی یہ تاریخ گزر رہی ہے، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اگر ہمیں کسی چیز سے اب تک تو نے محروم رکھا ہے تو اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ان سب تمام چیزوں کو ہمیں عطا فرما جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، اس آفت و بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔